باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی جائیں گی۔ عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصدقۃ نور والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ ومعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں کئی چیزوں کے بارے میں نصیحت کی گئی۔ حضرت ابو مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات آپ نے فرمایا الشطور الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی اور صفائی جو ہے اسلام کے اندر ہر کام کے لیے پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پاکی ہر چیز کی، جسم کی پاکی، بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، لباس کی پاکی، گھر کی پاکی، بہت سی چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اب پاکی گویا ہمارے اسلام میں فطرت میں داخل، انسان کی فطرت ہے، اور اسی لیے ہر جگہ طہارت کے بارے میں بڑا زور دیا گیا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، پاک صاف رہنا ایک فطری بات ہے۔ آدمی ہر چیز سے بچے، دل کو اپنے گندگیوں سے بچائے، شرک سے بچائے، اور ایسے ہی جسم کی پاکی۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے، جہاں آپ ظاہری پاکی کا خیال رکھیں گے آپ کے باطن پر بھی اثر پڑتا۔ آپ نہانا ہے، دھونا ہے، یہ ہے، اگر آپ نہانے میں غفلت کریں پاکی تو کیا ہوتا، خود بخود اس کا اثر دوسری چیزوں پر پڑتا، صحت پر پڑتا۔ خاص طور سے رہنا، کھانا پینا، جیسے جگہیں ہیں آپ کو رہنے کی جگہ پاک صاف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کے پاس گئے، کسی کے گھر گئے، کسی کے دیکھا تو سب گندا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ کسی یہودی کا گھر ہے کیا؟ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور ایسے ہی پیشاب کی پاکی وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا، تنزہوا من البول فإن عامۃ آداب القبر منہ، یعنی پیشاب کی پاکی کا خاص خیال رکھو۔ پیشاب آپ گئے، جائیے اطمینان سے کیجئے، فارغ ہو جائیے، اس کے بعد صاف کیجئے۔ بعض لوگ کیا کرتے، آدھا کر لیتے، آدھا چھوڑ ڈالتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ کپڑوں کو لگتا، جسم کو لگتا، ساری چیزیں گندی ہوتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، دیکھا تو اس کے بال ادھر ادھر سب منتشر پھیلے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھائی ہے، کیا صورت بنا کے رکھا ہے تو؟ بولا نہیں، میں سمپل رہنے کو پسند کرتا ہوں، میں سادگی کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ سے بولے یہ سادگی نہیں ہے، سادگی نہیں ہے۔ بولے اگر آپ بال رکھ رہے تو بال کی حفاظت کرو، اب اسے پورا گندا ادھر ادھر وہ چھوڑ دے۔ اور کپڑے ہیں تو بالکل ایک دم گندے قسم کے۔ سادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مت دھوئیے، 8 دن 15 دن تک ایسے ہی چھوڑ دیجئے۔ بعض لوگوں کی کہتے دیکھیے، مثال کے طور پہ کوئی بھی آتا نماز میں آتے، اور نماز کے لیے تو خاص اہتمام کرنے کا حکم ہے، پیشاب کی پاکی کا، بدبودار چیزوں کے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول منع کیے۔ کچی پیاز ہے یا لہسن ہے یا ایسی کوئی چیز۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے نہانے کا وہ نہیں کرتے، نہیں نہاتے، تو کیا ہوتا ہے جسم میں، ظاہر بات ہے جب پسینہ وغیرہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اور آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی اسے نہیں بولتے، سادگی اسے نہیں بولتے۔ سادگی کا مطلب ہے کہ
ہر چیز کا اہتمام. بال رکھ رہے کیا؟ بال کے لیے کیا کرنا ہے کرو، چھوڑ دیے پورا. معلوم ہو رہا ہے کہ جنگل ہے یہاں پر، اور ایسے ہی کپڑے ہیں ویسے ہی، یہ بھی غلط. اور دوسری بات یہاں پر آپ نے بتایا کہ دیکھیے جمعہ کے دن اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب لوگ آتے شروع میں سب محنت مزدوری کرنے والے مختلف جگہ سے آتے، نہائے دھوئے بغیر مسجد میں آتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری مسجد کے اندر پسینے کی اور اس کی بدبو آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غسل کا حکم دیا. آپ نے بتایا کہ جمعہ کو آؤ تو غسل کرو. مسجد کو آ رہے پیاز وغیرہ کھا رہے، پکی ہوئی چیزوں میں بدبو نہیں ہوتی، کچی کھا لیجیے اس میں بدبو آ رہی. اب آپ کو معلوم ہے مجھے نماز کو جانا ہے، نماز کا ٹائم ہے، مت کھائیے، ایسے وقت میں آپ مت کھائیے. اور خاص طور سے بیڑی سگریٹ ہے وہ حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اب یہاں پہ دیکھیں مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیڑی پی کے دم مار کے آتے، اب انہیں کتا دھو جاتے بھی آتے رہتی بدبو، اور اس کی وجہ سے دیکھیں لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور خبا جو مدینہ کے بادو میں ایک محلہ ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر پوچھے بھائی تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا. تو بولے کہ اللہ کے رسول ہمارا پہلے سے بھی ہماری ایک عادت ہے، ہم پیشاب وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد ہم پتھر استعمال کرتے، ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے، نجاست کو ہم سے دور کرتے، پھر اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے. یہ ہماری پرانی عادت ہے. ہم پہلے سے بھی اس کا خیال، پیشاب وغیرہ کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے، یعنی ڈھیلا پتھر وغیرہ ہم استعمال کر لیتے، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے. آپ نے فرمایا یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تعریف یہاں پہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا گیا لا تصلی صلاۃ بغیر طہور، آپ نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ، کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی. آپ وضو نہیں کرے، اب پاکی میں سب آ گیا، پیشاب کی پاکی ہے، پیخانے کی پاکی ہے، اس کے بعد آپ پھر وضو کریں گے، وضو اچھی طرح کریں گے. کوئی حصہ آپ کا جلدی میں کیا کرتے لوگ دھوتے، ہاتھ منہ یہ دھوتے، یہ برابر نہیں وہ برابر نہیں. اس کے بعد آپ بتایا گیا کہ جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. ذرا بھی اگر سوکھ کا ہے، پانی نہیں پہنچا تو نماز نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کسی کا پیر ہے تو ایڑی کے پاس ایسے سوکھے گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر پھر دوبارہ وضو کر کے آؤ. وَلَا صَدْقَةٌ مِّن غَلُولٍ، غلط مال ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کر کما کر آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی پیشاب میں اپنا کپڑا صاف کرے، صاف ہوتا کیا؟ پیشاب گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے. اب اسے لے کر آپ کپڑے کو دھو رہے تو گیا اور زیادہ گندی ہوئی. اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو غلط طریقے سے کمانا، پہلے کمانا ہے، اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی ہے حلال طریقے سے کمائیں، صحیح کمائیں، دھوکہ دے کر نہ کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں. اب اس کے بعد اچھے کام کیجئے. آپ حرام کا کام ہے، اس کے بعد حرام کا مال ہے، حرام کما رہے ہیں، غلط کما رہے ہیں، لوگوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہاں پہ ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. نے بتایا کہ دیکھیے اللہ کو الحمدللہ تمام میزان کو بھر دے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان میں اسے بھر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو یاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یاد کرنا کیا ہے؟ جیسا بھی آپ کوئی بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتا. اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں، نماز یہ دین کا ستون، جو اسے حفاظت کرے گا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، جو نماز جس طریقے سے ادا کرنا ویسے اگر کوئی آدمی ادا کرے گا تو قیامت میں یہ نماز اس کے لیے
روشنی کا ذریعہ بنے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لڑے گی اور آپ کے لیے وہاں پہ سفارش کرے گی۔ اور جس طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا، اگر کوئی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کا ہم خیال رکھیں۔ ہر چھوٹی چیز بعد میں کیا ہوتا، نیکی کی طرف آگے بڑھنے کے ذریعے بنتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد بڑی چیزیں بھی ہم سے چھوٹ جاتی۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، بستر کی پاکی، گھر کی پاکی، یہ سب چیزوں کا خیال کریں۔ گندگی، یہ ساری چیزیں اسے جہاں تک ہو سکتا ہٹائیں۔ اور جسم کی پاکی، یہ ہر چیز کا یہ حق ہے، حق ادا کریں۔ مثال طور پہ بال رکھ رہے ہیں، بال کا بھی ایک طریقہ ہے رکھنے کا، اپنے اللہ کے رسول نے طریقہ بنایا۔ ہاتھ کے ناخن ہوتے، بعض لوگ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ناخن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کی کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ناخن نکالنا، اور انسان یہ جو جوڑ ہیں ہمارے دو پیروں کے درمیان، بغل کے درمیان، یہ سب چیزیں کیا ہے، پاک صاف رکھنا۔ ناخن نکالنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے پالتے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے معلوم نہیں، اچھا وہ بھی کیا ہوتا، اور پالے بھی تو بعض لوگ اور بھی کیا کرتے، اس کو صفائی بھی کرتے تاکہ نظر آئے تو سب کو نظر آ جائے۔ غلط بات ہے۔ مچھ ہے، ہمارے پاس حکم یہ ہے داڑھی بڑھاؤ، مچھ کتراؤ۔ ہم کیا کرتے، الٹا کرتے، داڑھی کو قابو کرتے، مچھ بڑھاتے چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد جو غیر ضروری بال ہیں جسم کے اندر، اسے بھی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ ناخنوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم خیال کریں۔ اسلام ایسا پاک مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو اتنی پاکی اور کا حکم دیتا ہے، اگر آدمی اس کا خیال کر لے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ اب وہ چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہمارے پاس 5 وقت وضو کرنا، یہ کرنا ہے، اور اس کا خیال کر لے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہر گندگی اور طبیعت کے خلاف جو چیزیں بھی ہیں، ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پاکی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، ایسی چیزوں سے بچنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔